الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فيها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین، آج میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے تحفظ ناموس رسالت، ایک فرض اور ایک قرض۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے پھر جسم و جاں کا۔ اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی۔ سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، نبی کا گستاخ تو دنیا میں پھرتا رہے، فرمایا کہ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے۔ کہ نبی کا گستاخ زندہ ہو اور جو ہے وہ عاشق رسول وہ اپنے ہی دل میں جلتا رہے، مومن اپنے ہی دل میں جلتا رہے، تو فرمایا ایسا نہیں، گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے۔ گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینوں کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان جو بنے جیلوں کے، اس راہ میں چلتے جو جیلوں کے مہمان بن گئے نا، اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ آج جیلوں میں گئے ہیں تو کل انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو پھر بڑے بڑے سٹیج ان کے لیے لگے ہوں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، انہیں ساقی کوثر محشر میں بھر بھر کے جام پلائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی خاطر ایک جان نہیں بلکہ ہزارہ جانیں بھی ہوں تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی خاطر قربان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور تحفظ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج ہمارا ملک پاکستان یہ بنا تو اسلام کے نام پہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ کہنے کو تو یہ بنا اسلام کے نام پہ،
لاکھوں جانیں قربان ہو کر یہ ملک پاکستان مرز وجود میں آیا، صرف اس لیے کہ یہاں اسلام کی فیکٹریاں لگیں، اسلام پر لوگ عمل کر سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہو۔ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس اسلام کا پرچار کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اسی وطن عزیز میں، اسی ملک پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی اور آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور ہماری حکومت جو ہے وہ منہ دیکھتی رہ گئی، بلکہ ان لوگوں کے حق میں بولی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکاری لیول پر خاکے بنا کے جو ہیں وہ شائع کیے، اور ایسے گھٹیا اور واہیات قسم کے ٹویٹ کیے کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ بھی اس سے بیزار ہے، وہ بھی اس کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی اور بے ادبی کی جائے۔ اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے، اسلام جو ہمیں طریقہ کار مہیا کرتا ہے، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی عزت صرف اسلام نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، توجہ طلب بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب پر کیا ہے؟ ایمان لانا ضروری ہے۔ نبوت کے مقابلے میں جیسا میرے نبی کا مقام ہے، جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی جائے گی، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کی جائے گی، بعینہ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کی جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی توقیر کی جائے گی، بعینہ ویسے ہی جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام ہم سے کہتا ہے کہ اپنے نبی کو تو تم جو ہے وہ عزت بھی دو، ناموس کی حفاظت بھی کرو، اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو۔ تو جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام، جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ مسلمان کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تمام انبیاء پر عقیدہ رکھنا، تمام انبیاء پر یہ ضروری ہے، اور تمام انبیاء کی ناموس کا جو ہے عقیدہ رکھنا، ناموس کی حفاظت کرنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اسلام نے درس دیا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا گیا، قرآنی آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا۔ تو مسلمان یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو ویسے اگر ذہنی طور پہ ہم یہ سوچیں، اگر عقلی طور پر ہم یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ اگر عقل سلیم عطا کرے تو ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، تو پھر عیسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، گستاخی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں پر ایک فرض ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کرنا مسلمانوں پر کیا ہے؟ ایک فرض ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، فرمایا ایسی قوم نہیں پاؤ گے، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، لا تجد قوما، ایسی قوم نہیں پائیں گے، یؤمنون، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوادون، پھر وہ محبت رکھیں، پھر وہ کیا کریں؟ محبت رکھیں، من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور فرمایا کہ پھر دوستی کرے، پھر یاریاں رکھے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا
ہو ہی نہیں سکتا کہ کلمہ نبی پاک علیہ السلام کا پڑھے، کلمہ خدا کا پڑھے، اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اور فرمایا کہ پھر وہ محبت رکھے، یوادونا، وہ محبت رکھے، من حاد اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کا دشمن ہے، ورسولہ، جو اس کے رسول کا دشمن ہے۔ فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہوگا، جو اس کے رسول کو مانتا ہوگا، جو آخرت کے دن کو مانتا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنوں کے جو ہیں ان سے محبت تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھے وہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ہاتھ میں چاہے تسبیح ہو، پھر وہ جس مزار پر جا کر مرضی جو ہے وہ سجدے کرتا رہے، اور اس کے گھر میں جتنی مرضی بڑی اللہ کی ولیہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھے۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، فرمایا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ یہی کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دشمنی رکھے گا، دوستی رکھے گا، دوستی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ مومن کی شان ہی نہیں رکھی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے نا، تو مومن خود بخود اس کے دشمن بن جاتا ہے، اس کا کیا بن جاتا ہے؟ دشمن بن جاتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بات ختم نہیں کی، یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے رشتے گنائے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں مقابلے میں آ جائیں نا، ایک جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا پیار آ جائے ایک جگہ پہ رسول اللہ کی محبت آ جائے، اور دوسری جگہ پہ تمہارے رشتہ دار آ جائیں، تمہارے وہ رشتہ دار جو رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تمہارے وہ رشتہ دار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے، دو باتیں، توجہ طلب، دو باتیں، ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو، نبی پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہو، اور دوسری جگہ پہ تمہارے وہ رشتہ دار جو رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا پھر سنو، جو اللہ والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے، وہ کس کو چنیں گے؟ اور پھر اس میں صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، اگر وہ ان کے باپ ہی ہوں، ایک جگہ پہ اگر باپ آ گیا، رشتہ داری میں اگر باپ آ گیا، لیکن رسول اللہ کا بے ادب ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے، ناموس رسالت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگرچہ ہی وہ باپ ہے، لیکن بندہ مومن وہ ہوگا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ ناموس کی حفاظت کرے گا۔ بندہ مومن کون ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ہی وہ تمہارے باپ ہوں، اگرچہ تمہارے کیا ہوں؟ وہ باپ ہوں۔ اگر باپ نبی پاک اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا پایا جائے گا، تو بیٹا جو مومن ہوگا وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ کس کی بارگاہ میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور فرمایا وَأَوْ أَبْنَاءَهُمْ، یا پھر اگرچہ ہی وہ تمہارے بیٹے ہوں، یا پھر ان کے کیا ہوں؟ وہ بیٹے ہوں۔ ایک باپ ہے، اس کے سامنے اس کا بیٹا آ گیا، باپ اور بیٹے کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کر کے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا ایک جگہ پہ آ جائے اور دوسری جگہ پہ میری عزت اور میرے رسول کی عزت ہو، اور وہ تمہارا بیٹا میرا دشمن ہو اور میرے رسول کا دشمن ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا جو ہے وہ پہرے دار نہ ہو، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، تو میرے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ وہ ہوگا جو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر میرے رسول کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کیا کرے گا؟ رسول کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ فرمایا وَأَوْ إِخْوَانَهُمْ، یا پھر وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، یا پھر وہ ان کے بھائی۔ یہ عظیم اور اہم رشتہ داری ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، جن کی وجہ سے بندہ اپنی ہر چیز پر جو ہے وہ کمپرومائز، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے،
جن کی وجہ سے اپنے پیسے جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی ایگو اور اپنا سب کچھ ان رشتے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے رب نے وہی رشتے مینشن کر کے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے کیا ہوں؟ بھائی ہوں، لیکن اگر تمہارا بھائی بھی رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہے تو پھر جو ایمان والا ہوگا، جس کے اندر ایمان اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کیا کرے گا؟ بولیں تو صحیح یار، اتنے لوگ بیٹھے۔ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کیا کرے گا؟ وہ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ کرے گا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، پھر رشتہ داریاں انہیں کوئی جو ہے وہ ورگلا نہیں سکتی۔ اور فرمایا او عشیرتہم، فرمایا یہ سب چیزیں اگر تمہیں جو ہے تمہارے سامنے نہ آئے، کوئی تمہارا دور کا رشتہ دار بھی تمہارے سامنے آ جائے لیکن وہ رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہو، کیا ہو؟ رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہو، کوئی دور دراز کا رشتہ دار تمہارے سامنے آ جائے، اچھا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ لیکن وہ رسول اللہ کا بے ادب ہے اور گستاخ ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں اپنے اس رشتہ دار کا بھی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ فرض ہے، تمہارا یہ حق اور تمہارا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا اور اللہ خالق کائنات نے یہ ہم پر قرض بھی رکھا، فرض تو ہے ہی لیکن قرض بھی رکھا کہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، جان تمہیں دی، مال تمہیں دیا، مقام و مرتبہ تمہیں دیا، اشرف المخلوقات تمہیں بنایا، سب کچھ تمہیں بنایا، لیکن ایک کام تمہارے ذمہ لگایا ہے کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، میرے محبوب کی شان کا تحفظ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت وہ تمہارے ذمہ لگائی ہے۔ اس لیے تو اللہ خالق کائنات نے پورے قرآن میں بڑے بڑے سنیے، جو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جو شاہ گزرے، سکندر ذوالقرنین جیسے گزر گئے، بادشاہ اکبر جیسے بڑے بڑے جو ہے وہ اپنی سلطنتوں پہ راج کرنے والے، فرعون نمرود جیسے گزر گئے۔ جو بادشاہ آتا تھا نا، جو بادشاہ بھی آتا تو وہ اپنے اصول، اپنے قانون خود بناتا تھا۔ اگر ایک بادشاہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو اس کو جو ہے اتنی سزائے موت دی جائے گی، اگر کوئی بادشاہ کے آواز سے آواز اونچی کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کی شان میں، اس کے قول و فعل کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا تو بادشاہ اس کے لیے خود قانون بناتا تھا، خود اس کے اپنے قانون ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ بادشاہ چلا جاتا، جیسے ہی وہ شاہ چلا جاتا تو اس کے قانون بھی ختم ہو جاتے تھے، اس کے پھر عزت کے جو بنائے ہوئے قانون تھے وہ کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اللہ خالق کائنات نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان کے جو اصول بیان فرما دیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا میرے رسول کو ایسے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو۔ کیوں؟ یہ مقام رسالت ہے، یہ رسول اللہ کا مقام ہے کہ جن کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر نام لے کر پکارنا جائز نہیں ہے، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی ان کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ پکارنا جائز نہیں ہے، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی میرا رب کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کیسے قبول کر سکتا ہے کہ جن کا نام لے کر اور ایسے ذو معنی لفظ، فرمایا لا تقولوا راعینا، ذو معنی لفظ کہ جس میں ایک معنی اچھا ہو دوسرا معنی اچھا نہ ہو، تو فرمایا وہ لفظ نہیں بولنے بلکہ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا۔ میرے رب نے قرآن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے قانون وضع کر دیے، قانون بنا دیے۔ فرمایا اگر ان باتوں پر عمل نہ کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
تم اپنے ہاتھوں میں تسبیحاں لیے پھرتے رہو گے، تم اپنے آپ پر، اپنے ایمان پر تمہیں بڑا جو ہے وہ فخر ہوگا، بڑا ناز ہوگا۔ فرمایا اگر میرے رسول کی بارگاہ میں کوئی ادنا سی گستاخی یا میرے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہو گئیں تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضبط کر لوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تم اپنے آپ میں خود کو بڑا مسلمان سمجھو گے، بڑا نیک اور پارسا سمجھو گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے۔ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضبط ہو جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کر کے دکھایا۔ جب اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں اگر گستاخی اور بے ادبی کرنے والا کوئی بھی ہوتا تو صحابہ کرام رشتہ داریوں سے ماورا ہو کر، رشتہ داریوں کو بلا کر، سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول امام قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اللہ نے کیوں نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، آپ نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اب سنیں کتنا بڑا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا، نبی پاک کی شان کا، کہ رشتہ داری باپ آ رہا ہے سامنے، ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سنیں حضرت ابو قحافہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا۔ امام قرطبی نے لکھا کہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ آپ کے والد بھی جو ہیں وہ بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں، اور آپ خود بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صاحب ایمان اور صحابی ہیں۔ 4 نسلیں جس صحابی کی وہ صاحب ایمان اور صحابی ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جن کی 4 نسلیں صحابی رسول ہوں۔ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ابھی تک حضرت ابو قحافہ وہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب ایمان قبول نہیں کیا تو ایک مرتبہ ایسے ہی باتیں ہو رہی تھیں، تو باتوں میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اِنَّا ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی بک دی۔ کیا کر دیا؟ گالی بک دی، گالی نکال دی نبی پاک علیہ السلام کو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سامنے موجود بیٹھے ہیں۔ ابو قحافہ اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا، جب نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، گالی بکی، تو حضرت ابو بکر صدیق کا عمل دیکھیں کیا کیا۔ فرمایا فَسَقَّهُ ابو بکر سَقَّةً، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک زوردار تمانچہ، ایک زوردار تھپڑ اپنے باپ کے منہ پہ جڑ دیا۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ سامنے باپ آ جائے، رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہو، تو صدیق اکبر نے تھپڑ اپنے باپ کے منہ پر جڑ کر یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر صدیق اس کا انجام یہ کرے گا۔ اور امت کو بتایا کہ اگر تمہارا باپ رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہو تو پھر یہ کبھی بھی روا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری بھی قائم رکھو، تم اس کو اپنا باپ بھی کہو۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فَسَقَطَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ، اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ جب وہ تھپڑ لگا تو آپ کے جو والد ہیں وہ منہ کے بل گر پڑے، منہ کے بل گرے، پھر سنبھلے، جب کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے فَذَكَرَ ذَلِكَ، اس بات کا ذکر کر دیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ اس طرح گھر میں بیٹھے تھے تو میرے باپ نے جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کی، میرے باپ نے آپ کی شان میں بے ادبی کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھپڑ رسید کر دیا انہیں، میں نے تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے،
تو آپ نے فرمایا فقال او فعلتہ، کیا تم نے حقیقت میں ایسا کیا؟ کیا تم نے سچ میں اپنے باپ کو جو ہے وہ تھپڑ رسید کر دیا؟ کیا سچ میں اپنے باپ کو تھپڑ مارا اس بات پر کہ اس نے مجھے گالی نکالی؟ تو فرمایا لا تعود الیہ، اب آئندہ اگر وہ ایسا کرے، اب آئندہ اگر وہ میری شان میں کوئی بات کرے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کو تھپڑ مارنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کی وجہ سے فرمایا۔ اب سنیں میرے محبوب نے جو فرمایا تو اس کے بعد صدیق اکبر نے کیا بات کہی، وہ بات سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی بعثک بالحق نبیا، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس خالق کائنات نے آپ کو حق نبی بنا کے مبعوث کیا، جس نے آپ کو حق نبی بنا کے مبعوث فرمایا، فرمایا لو کان السیف، اگر جو ہے وہ میرے پاس تلوار ہوتی، ولو کان السیف منی قریبا، اگر میرے نزدیک کوئی تلوار پڑی ہوتی، اگر میرے نزدیک کیا ہوتا، کوئی تلوار پڑی ہوتی، لقتلتہ، میں اپنے باپ کو جو ہے اس وقت ہی قتل کر دیتا۔ اس وقت کیا کرتا؟ میرا خیال ہے گل تو انہوں سمجھ نہیں آدھی پہ۔ ہاں یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے ناموس رسالت کا، یہ صدیق اکبر امیر المومنین بننے والے ہیں، صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، سب سے زیادہ میرے محبوب کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک جو آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ باپ نے نبی پاک علیہ السلام کو گالی نکالی تو کیا کیا؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ السَّيْفُ مِنِّي قَرِيبًا، اگر میرے پاس، اگر میرے قریب تلوار پڑی ہوتی لَقَتَلْتُهُ، میں انہیں قتل کر دیتا، میں انہیں کیا کر دیتا؟ یہ تو میرے پاس تلوار نہیں تھی اس لیے تھپڑ مار کے جو ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ میں نے ٹھنڈا کر لیا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر وہ ان کے باپ ہوں، تو فرمایا باپ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے گا تو وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس آیت کا دوسرا جو شان نزول ہے امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح، یوم احد کا دن ہے اور جنگ ہونے لگی ہے، تو آپ کے جو والد ہیں عبداللہ بن جراح وہ سامنے آ کر اپنے بتوں کو دکھا رہے اور اپنے بیٹے کو بار بار ابھار رہے ہیں اس بات پہ۔ تو حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ ادھر سے نکلے، اب سامنے دیکھے باپ ہے، سامنے کیا ہے؟ باپ ہے، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہے، رسول اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ قاتل اباہ عبید اللہ ابن جراح، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن جراح عبید اللہ نے اپنے باپ عبداللہ کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قاتل اباہ، اپنے باپ کو کیا قتل کر دیا۔ اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام ان کو عطا فرمایا کہ ان کی شان میں یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ کیا کر دیا؟ یہ پوری آیت نازل فرما دی۔ یہ مقام ہے جی ناموس رسالت کا، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مینشن کر کے رشتے بتائے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ رشتے بتائے ہیں کہ یہ کام اگر یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے اگر تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے ماں باپ ہوں، تمہاری جو ہے اولاد ہو، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے عزیز رشتہ دار ہوں، تو فرمایا سب کو چھوڑ کر، اگر کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب آپ نے اسلام قبول کیا نا، سعد بن ابی وقاص جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی والدہ ام سعد وہ اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ورنہ کیا کروں گی؟ میں مر جاؤں گی، ورنہ کیا کروں گی؟ میں مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص کے وہ الفاظ ابھی بھی حدیثوں میں موجود ہیں، فرمایا لو کانت لک الف نفس، فرمایا اگر تمہارے پاس تمہاری 1000 جانیں بھی ہوتی، تمہاری 1000 جانیں بھی ہوتی،
وَلَوْ كَانَتْ لَكِ أَلْفُ نَفْسٍ، اگر تمہاری 1000 جانیں بھی ہوتی، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا، اور تمام جانیں ایک ایک کر کے نکلتی، یعنی تم 1000 بار بھی مرو، 1000 بار بھی مرو، تو فرمایا ما ترکت دینی ھذا لشیء، کہ میں اس دین کو کبھی بھی چھوڑ سکتا نہیں، میں اس دین کو چھوڑ سکتا نہیں۔ اب والدہ بھی اگر سامنے آ جائے لیکن وہ دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کی بات کرے تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، ان کے دلوں میں کیا کیا؟ ایمان کو لکھ دیا۔ اور آگے فرمایا کہ ایک مرتبہ او ابناءہم، اگرچہ وہ تمہارے بیٹے ہوں، اگرچہ وہ تمہارے کیا ہوں؟ بیٹے ہوں۔ اب احد کا جو ہے وہ مقام ہے، احد میں جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عبداللہ، یہ ایک اور واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا وہ ایک اور واقعہ ہے، لیکن یہ احد کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ آپ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑے ہیں اور للکارا مسلمانوں کو جنگ کے لیے۔ احد میں جب آمنے سامنے ہوئے نا، صفیں جب بنی، تو دوسری جگہ پر حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا کہ کوئی مسلمان میرے جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھیجیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ کیا کیا؟ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے جانے کی اجازت دیں، یہ میرا بیٹا ہو کر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہو کر للکار رہا ہے، ایسے بیٹے کی مجھے ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو روک لیا، فرمایا نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم میری آنکھیں ہو، تم مجھے یہاں بیٹھ کر، یہاں پہ کھڑے ہو کر میری مدد کرو۔ تو وہاں پہ جانے نہیں دیا، وہاں پہ کیا کیا؟ جانے نہیں دیا۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا نا، تو اس کے بعد آپ نے کہا ابا جان، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ میں آپ میری جو ہے وہ تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کر وہ معاف کر دیا، آپ کی گردن نہیں اڑائی میں نے، کیونکہ آپ کو باپ سمجھ کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے تو مجھے چھوڑ دیا نا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں رسول اللہ کا گستاخ اور بے ادب سمجھ کر قتل کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِخْوَانَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، تو بھائی کی بات اگر آئے تو اس کے سامنے ہمارے سامنے ایک حدیث وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو مقام بدر پر جو ہے وہ قتل کر دیا، اس بات پر کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ تھا، رسول اللہ کا بے ادب تھا۔ اور اگر ہم بات کریں او عشیرتہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ان کے کیا ہوں؟ رشتہ دار ہوں۔ تو اس سلسلے میں امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قاتل خالہ، اپنے خالو کو، کس کو؟ خالو کو، جو خالہ کا شوہر ہوتا ہے نا، فرمایا کہ اس کو العاص بن ہاشم، عاص بن ہاشم کو آپ نے قتل کر دیا۔ کیا ہمارے سامنے ایک اسلام کا مکمل نصاب ہے، مکمل طریقہ ہے، ایک مکمل بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے اگر رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ آ جائے اور تمہیں یہ ضرورت پیش آئے کہ تم نے کس کو چوز کرنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صاحب ایمان ہو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ میرے رسول کا دامن تھامے گا، سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر کیا کرے گا؟ میرے رسول کا دامن تھامے گا، رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرے گا، رسول اللہ کی ناموس کا تحفظ کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی اور گستاخی رب کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے آج یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں، ہم بھی اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی دنیاوی اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا رب نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے،
اور ساری معیشت اور سارا کچھ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی ہو جائے اور ہم جو ہیں وہ اپنا سب کچھ لے کے پھرتے رہیں، ہم کہیں جی ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں، ہم بھی جانتے ہیں، اتنا شعور ہمیں بھی ہے کہ کس کے ساتھ، کس ملک کے ساتھ کتنے تعلق ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں یہ آیت تلاوت کی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میرا رب رزق دیتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں رینگنے والا ایک کیڑا بھی اگر ہے تو اس کا بھی رزق میرے رب کے ذمہ ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ سب کچھ میرا رب چلا رہا ہے، سب کچھ میرا رب دے رہا ہے، پتھر میں رہنے والے کیڑے کو جو ہے وہ میرا رب روزی دے رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کھانا دے رہا ہے، جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو اور پھر وہ اپنی معیشت کافروں پر منحصر کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے رب کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرے اور میرا رب اسے ذلیل و رسوا کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا رب بہت بڑی شان والا ہے، ہاں میرا رب بہت بڑی شان والا ہے اور بہت بڑا متکبر ہے میرا رب، کہ جو اس کی شان، جو اس کے ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے تو میرا رب اس پر اپنے سب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہم پر قرض ہے اور ہم اپنے تئیں یہ ادا کریں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کے تمام رستوں کو بند کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی